السلام علیکم۔ خولہ اسلام کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض اور استحاضہ کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، ہر مہینے میں آگے کی رات سے جو معمولی خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، کم سے کم حیض کی مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن رات ہے۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، اور اگر 10 دن سے زیادہ خون آیا ہے تو جتنے دن 10 سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر 3 دن ہو گئے ہیں لیکن 3 راتیں نہیں ہوئیں، جیسے جمعہ کو صبح سے خون آیا اور اتوار کو شام کے وقت بعد مغرب بند ہو گیا، تب بھی یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر 3 دن رات سے ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں، جیسے جمعے کو سورج نکلتے وقت خون آیا اور دوشنبہ کو سورج نکلنے سے ذرا پہلے بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، حیض کی مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ، سیاہ جو رنگ آوے سب حیض ہے، جب تک گدی بالکل سفید نہ دکھائی دے، اور جب گدی بالکل سفید رہے جیسے کہ رکھی گئی تھی تو اب حیض سے پاک ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 5، 9 برس سے پہلے اور 55 برس کے بعد کسی کو حیض نہیں آتا، اس لیے 9 برس سے چھوٹی لڑکی جو خون آئے وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، اور اگر 55 برس کے بعد کچھ نکلے تو اگر خون خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اگر زرد یا سبز یا خاکی رنگ ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر اس عورت کو اس عمر سے پہلے بھی زرد یا سبز یا خاکی رنگ آتا ہو تو 55 برس کے بعد بھی یہ رنگ حیض سمجھے جائیں گے، اور اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کسی کو ہمیشہ 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آ گیا لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، وہ سب حیض ہے، اور اگر 10 دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں اتنا تو حیض ہے، باقی استحاضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ہمیشہ 3 دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں 9 دن یا 10 دن رات خون آیا تو یہ سب حیض ہے، اور اگر 10 دن رات سے ایک لحظہ بھی زیادہ خون آئے تو وہی 3 دن حیض کے ہیں اور باقی دنوں کا سب استحاضہ ہے۔ ان دنوں کی نمازیں قضا پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن خون آتا ہے، کبھی 7 دن، اسی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب حیض ہے۔ ایسی عورت کو اگر کبھی 10 دن رات سے زیادہ خون آئے تو دیکھو کہ اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے ہی دن حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کسی کو ہمیشہ 4 دن حیض آتا تھا، پھر ایک مہینے میں 5 دن خون آیا، اس کے بعد دوسرے مہینے میں 15 دن خون آیا، تو ان 15 دنوں میں سے 5 دن حیض کے ہیں اور 10 دن استحاضہ ہے، اور پہلی عادت کا اعتبار نہ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی اور 5 دن کی عادت ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کو 10 دن سے زیادہ خون آیا اور اس کو اپنی پہلی عادت بالکل یاد نہیں کہ پہلے مہینے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو اس کے مسئلے بہت باریک ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور ایسا اتفاق بھی کم پڑتا ہے، اس لیے ہم اس کا حکم بیان نہیں کرتے۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی بڑے عالم سے پوچھ لینا چاہیے اور کسی ایسے ویسے معمولی مولوی سے ہرگز نہ پوچھے۔ مسئلہ نمبر 10، کسی لڑکی نے پہل خون دیکھا تو اگر 10 دن یا اس سے کچھ کم آئے سب حیض ہے، اور جو 10 دن سے زیادہ آئے تو پورے 10 دن حیض ہے، اور جتنا زیادہ ہو وہ سب استحاضہ ہے۔
مسئلہ نمبر 11، کسی نے پہلے خون دیکھا اور وہ کسی طرح بند نہیں ہوا، کئی مہینہ تک برابر آتا رہا، تو جس دن خون آیا ہے اس دن سے لے کر 10 دن رات حیض ہے، اس کے بعد 20 دن استحاضہ ہے۔ اسی طرح برابر 10 دن حیض اور 20 دن استحاضہ سمجھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، دو حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، سو اگر کسی وجہ سے کسی کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک خون نہ آئے گا پاک رہے گی۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کسی کو 3 دن رات خون آیا، پھر 15 دن تک پاک رہی، پھر 3 دن رات خون آیا، تو 3 دن پہلے کے اور 3 دن یہ جو 15 دن کے بعد ہیں حیض کے ہیں اور بیچ میں 15 دن پاکی کا زمانہ ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اور اگر 1 یا 2 دن خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 1 یا 2 دن خون آیا، تو بیچ میں 15 دن تو پاکی کا زمانہ ہی ہے، ادھر ادھر 1 یا 2 دن جو خون آیا ہے وہ بھی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر 1 دن یا کئی دن خون آیا پھر 15 دن سے کم پاک رہی ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیں گے کہ گویا اول سے آخر تک برابر خون جاری رہا، سو جتنے دن حیض آنے کی عادت ہو اتنے دن تو حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ کسی کو ہر مہینے کی پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ حیض آنے کا معمول ہے، پھر کسی مہینہ میں ایسا ہوا کہ پہلی تاریخ خون آیا، پھر 14 دن پاک رہی، پھر 1 دن خون آیا، تو ایسا سمجھیں گے کہ 16 دن گویا برابر خون آیا کیا، سو اس میں سے 3 دن اول کے تو حیض کے ہیں اور 13 دن استحاضہ ہے، اور اگر چوتھی، پانچویں، چھٹی تاریخ حیض کی عادت تھی تو یہی تاریخیں حیض کی ہیں اور 3 دن اول کے اور 10 دن بعد کے استحاضہ کے ہیں، اور اگر اس کی کچھ عادت نہ ہو بلکہ پہلے خون آیا ہو تو 10 دن حیض ہے اور 6 دن استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 16، حمل کے زمانے میں جو خون آئے وہ بھی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، چاہے جتنے دن آئے۔ مسئلہ نمبر 17، بچہ پیدا ہونے کے وقت بچہ نکلنے سے پہلے جو خون آئے وہ بھی استحاضہ ہے، بلکہ جب تک بچہ آدھے سے زیادہ نہ نکل آئے تب تک جو خون آئے گا اس کو استحاضہ ہی کہیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن دبا کے آپ لوگ مزید نوٹیفیکیشنز بھی لے سکتے ہیں۔ آپ سب کو خدا حافظ۔